آج ہمارے مدرسے کے بارے میں الزام لگ جاتا کہ مولانا ان مدرسوں میں نہ معلوم کیا کیا ہوتے، ان مدرسوں میں پابندی لگاؤ۔ کہ مدرسوں کے اوپر الزام لگانے والوں، ہم نے تحقیق کی ہے، نیپال گورنمنٹ یہ بات کہتی، ہم نے تحقیق کی ہے، مدرسے کے ایک ایک روم کو، مدرسے کے ایک ایک حجرے کو، مدرسے کے ایک ایک طاق میں ہم نے نظر ڈال کر کھول کھول کر کے دیکھا ہے، کہیں پر کوئی چیز ڈاؤٹ فل نہیں، کہیں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر سندیہ کی جائے اور جس کے اوپر شک کیا جائے۔ مدرسے کے اندر تو بس وہی کچھ علماء ہوتے ہیں اور کچھ بچے ہوتے ہیں اور جو اپنے 24 گھنٹہ پڑھنے میں جاتا ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے تو اٹھتے ہیں، منہ ہاتھ دھو کر پڑھنے بیٹھتے ہیں، 10 منٹ کا وقفہ کر کے نماز پڑھتے، پھر فجر کی نماز کے بعد پھر بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد 1 گھنٹے کے بعد پھر ٹفن ہوتی ہے، ناشتہ کرنے جاتے ہیں، پھر بچے بیٹھ جاتے ہیں 7-8 بجے، 12 بجے تک تعلیم ہوتی، 12 بجے کے بعد چھٹی ہو کر بچہ کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد پھر قیلولہ کرتا ہے، پھر ظہر کی نماز پڑھتا ہے، ظہر کی نماز کے بعد پھر پڑھنے بیٹھتا ہے، عصر تک تعلیم حاصل کرتا، عصر سے لے کر مغرب تک یہ بچے گھومتے ہیں، تھوڑے کھیلتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، پھر مغرب کی نماز پڑھتا ہے، پھر اپنا سبق یاد کرتے عشاء تک۔ بعض مدرسوں میں عشاء کے بعد کھانے کے بعد بھی پڑھائی کا نظام ہوتا ہے، رات کو 11-12 بجے تک بچے پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر سوتے ہیں۔ بتاؤ کون سا ٹائم ایسا ہے کہ جس میں وہ ٹریننگ لیتے ہیں؟ یہ ہمارے عالم دین ہمارے عالم دین کو دیکھو، وہ قرآن اپنے شریعت کے علاوہ دنیا کے اندر دنگا فساد کرنے کے لیے کوئی لٹریچر نہیں پڑھا، انہوں نے تو امن اور شانتی کو پڑھا، انہوں نے تو محمد سے محبت کرنا سیکھا، انہوں نے تو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اپنی جان سے زیادہ اپنی شریعت سے محبت کرنے کا پیغام لوگوں کو دینا جانتے، انہوں نے تو اما عائشہ کی پوترتا کو بیان کرنے کے لیے ان کی احادیث مبارکہ پیش کی ہے۔ تو پھر کون سا وقت ملتا ہے جب یہ باہر جا کر کسی کو دنگا یا بھڑکانا یا کلاسنگ تھرو یا AK-47 ان کو بنانے کی یا ان کی ٹریننگ کی کون سا ٹائم ملتا؟ دکھا دو ذرا، یہ کوئی نہیں۔ ابھی کی ریسنٹلی 2-3 دن کے اندر یہ رپورٹ ہے نیپال کے گورنمنٹ کا، انہوں نے کہا کہ اگر بھارت میں ایسا ہوتا ہے تو بھارت کے لوگ، وہاں کے انٹیلیجنس، وہاں کی جوڈیشری وندے ہیں، بہرے ہیں، وہ غلام بن چکے ہیں، وہ چاپلوس بن چکے ہیں۔ پہلے دیش غلام تھا انگریزوں کا، اب دیش غلام ہے کسی کمیونٹی کا۔ ورنہ تو ان مدرسوں کے اندر قرآن و حدیث کے علاوہ نورانی قاعدہ، اردو زبان کی پہلی تعلیم الاسلام، دینی تعلیم کا رسالہ، ان بنیادی دینیات کے کورس کے علاوہ کوئی دوسری لٹریچر، کوئی دوسری کتابیں نہیں پڑھائی جاتی۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ نیپال کی گورنمنٹ کہتے، بتائیے۔ لیکن یہاں لوگوں کو شک ہو جاتا ہے ہمارے مدرسوں پر۔ میرے بھائیوں، ہمارے مدرسے کی یہ تاریخ، آکسفورڈ یونیورسٹی میں کتاب 42 مرتبہ شائع ہو چکی ہے۔ اس کتاب کا نام علم نفسیات، اور علم نفسیات کے ساتھ ساتھ اسٹون، پیٹ میں پتھری ہو جاتا ہے نا، آج کے زمانے میں پتھری بہت ہوتی، پتھری ہو جاتی، اس پتھری کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ مثانہ، ریڑھ کی ہڈی، پسلی، اس کی تحقیق، اور چائلڈ اسپیشلسٹ، بچوں کا کامیاب ڈاکٹر، یہ 3 ٹاپک کے اوپر اس کتاب میں بحث کی گئی۔ اس کتاب کو کس نے لکھا؟ پوچھو جا کر آکسفورڈ یونیورسٹی، کیمبرج یونیورسٹی، لندن میں۔ اندھے مت بنو، غلامی کے چشمے کو اتار کر دیکھو۔ اس کتاب کو لکھنے والا رازی جو ایک مسلمان تھا، کتابیں نہیں تھی، 42 مرتبہ ابھی تک یہ کتاب شائع ہو چکی ہے، پبلش ہو چکی ہے پوری دنیا کے اندر اسلام کو بدنام کرنے والوں۔ مدرسے کا پڑھا ہوا وہ حافظ رازی
ہم اگر شریعت کی بات یا قرآن کی بات کرتے ہیں تو لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ بس ان کو صرف اپنے قرآن سے اپنی شریعت سے محبت ہے، وطن سے محبت نہیں۔ اگر میں تاریخ بیان کرنے پر آؤں، علماء کرام جانتے ہیں یہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ کوئی بھی اگر بھارت کی تاریخ بتانے پر آ جائے جواب نہیں دے پائیں۔ میں اس سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس دھرتی کے اوپر یہ جو انسانوں کا بھی بڑا وجود ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، ورنہ بڑی بڑی قوم تباہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بنی اسرائیل کو اللہ نے بندر بنایا کہ نہیں بنایا؟ اب بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتیں چھینی، ان سے پہلے کون تباہ ہوئے؟ قوم لوط کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین سے حضرت جبرائیل نے اسے پر کو ڈالا اور اٹھا کر لے کر گئے آرام سے، کہاں پر؟ وہ 7ویں آسمان تک لے کر گئے، اور 7ویں آسمان میں فرشتوں نے، وہاں کے مخلوقات نے اس گاؤں کی، اس بستی کے قوم کے نافرمان انسانوں کی چیخیں سنی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اے جبرائیل تم رحم و کرم کرو۔ جبرائیل نے کہا کہ نہیں، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ان کے فرمان کا میں غلام ہوں، اللہ کا آرڈر ہے، فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ کرنے کا آرڈر ہم کو دیا۔ قوم عاد کو دیکھیے، قوم سمود کو دیکھیے، 8 دن تک ہوائیں چلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام قوموں کو نیست و نابود کر دیا۔ اس امت کے بھی گناہ اتنے بڑے، اس دھرتی کے اوپر ان شرابیوں، ان فسادیوں، ان لوٹیروں کے یہ ان سازشیں اتنی گندی ہے کہ انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اس دھرتی کے ان ظالموں کے کرتوت کی بنیاد پر اس زمین سے ان کا نام و نشان مٹا دیا جاتا، لیکن پوری دنیا کے اوپر نظر اٹھائیے، بنی اسرائیل کے بعد سے لے کر آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو، یا بڑی بڑی جماعتوں کی ہلاکت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو زندہ رکھا ہے اس دنیا کے اندر۔ کس کے وجہ سے؟ میڈم جی، صرف اس نبی کے صدقے میں یہ دنیا زندہ ہے، اس دنیا کے اندر یہ قوم زندہ ہے۔ وہ نبی جس کو آپ غلط بولتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد، جو بھی جس قوم نے نافرمانی کی، شعیب علیہ السلام کے قوم نے نافرمانی کی، ہم نے آسمان سے انگاروں کو برسایا، قوم کو تباہ کر دیا، قوم کا نام و نشان مٹا دیا، قوم لوط کو مٹا دیا، قوم عاد کو مٹا دیا، قوم سمود کی ہم نے نام و نشان ان کا مٹا دیا ہے۔ بنی اسرائیل کے اوپر بھی ہم نے ان کے کچھ لوگوں کو بھی ہم نے بندر اور چوہا اور بلی بنا کر اس دھرتی کے اوپر ہم نے ایک نشان بنایا۔ اے محمدیہ، امت محمدیہ کے ماننے والوں، اگر تم آج زندہ ہو، بیٹیوں کا ریپ کرتے ہو، تب بھی تم پر کوئی سنکٹ نہیں آتا ہے، تم نہتے لوگوں پر وار کرتے ہو، تب بھی تم پر کوئی ظلم زیادتی اللہ کے طرف سے کوئی عذاب نہیں آتا ہے، تو یہ صرف اور صرف ہمارے نبی کے صدقے کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ علیہ السلام کی، جب آپ قریب تھا، آپ کے موت کا، آپ کے وفات کا ٹائم قریب تھا، تو جبرائیل امین آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام رونے لگے اور آپ علیہ السلام بہت زیادہ رنج میں مبتلا تھے۔ جبرائیل نے کہا، ملک الموت نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ اتنے ناراض اور آپ اتنے اداس کیوں ہیں؟ آپ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد اللہ سے وعدہ کرنا، کہو کہ میرے مرنے کے بعد میری اس قوم کو بنی اسرائیل کی طرح تباہ نہیں کیا جائے گا، اس قوم کو قوم لوط کی طرح تباہ نہیں کیا جائے گا۔ جب یہ اوتھینٹک ہو گئی، تب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے۔ دنیا والوں گالی دینے سے پہلے، نبی کے چرتر پر انگلی اٹھانے سے پہلے ان کے جیون کو دیکھو۔ 8 وشیشتائیں آپ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، پڑھو کتاب۔ استو گناہ 8 گن والے، استو گناہ پروشم دیپینتی بھرگیا چکولم چدم شروع تنچ پراکرمش بہو بھاشتا چا۔ اس دھرتی پر 8 اعتبار سے روشنی دینے والے اگر کوئی مائے کا لال ہے تو اس ذات اقدس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کن کے صدقے میں زندہ ہے یہ قوم؟
محمد رسول اللہ کے صدقے میں زندہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی کہ ٹھیک ہے، آپ کو یہ گرانٹ کرتا ہوں، آپ کو یہ تسلی دیتا ہوں، آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی پوری قوم کو، پوری امت کو بیک وقت ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن میں بھی یوں کہا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ہم لوگ معرف القرآن تفسیر پڑھتے ہیں، ایک بہت بڑے عالم دین ہمارے بھارت کے پڑوسی ملک میں بٹوارے کے وقت چلے گئے تھے۔ ان کی کتاب، انہوں نے یہ تشریح کی اپنی معرف القرآن تفسیر کی کتاب میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی جگہ کہ اللہ کے نبی رحمۃ للعالمین کیوں تھے، ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا کہ پچھلی قومیں ایک وقت میں تباہ، جبرائیل لے کر گئے اس قوم کو، قوم لوط کو، آسمان پر لے جا کر پٹخ دیا، ایسے کر نیست و نابود ہو گئے، پوری قوم تباہ ہو گئی، پوری قوم برباد ہو گئی۔ سخرھا علیہم 7 لیال و 8 ایام، قرآن کریم میں موجود۔ سورہ حاقہ پڑھیے اور دوسری صورتیں پڑھیے، کہیں کہیں تفصیل سے بیان کیا، اسی لیے کہا کہ اللہ کے نبی اگر اس دھرتی کے اوپر نہیں آتے، آپ کا جنم نہیں ہوتا، آپ رحمت للعالمین نہیں ہوتے، تو اس قوم کے کچھ لوگ، امت محمدیہ میں کچھ نالائق لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی حکومت برقرار رکھنے کے لیے وہ اتنے بڑے بڑے پاپ کر جاتے ہیں کہ کم سے کم 3 سے 5 ہزار انسانوں کو قتل کرنا پڑے تو کر ڈالتے ہیں۔ یہ تو محمد رسول اللہ کی شان، اور لوگ بولتے ہیں کہ آپ کیوں اتنا بھڑک جاتے ہیں، آپ مسلمان صرف نبی، شریعت، قرآن کو لے کر چلتے۔ ارے ان کی وجہ سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہم اگر ان کی غلامی نہ کریں تو ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہی فوت۔ Why Allah created you? Why Allah made the world? You know the clear Allah mentioned in the Holy Quran in chapter 27 27वें پارے میں، آپ پڑھیے سورہ زاریات، آپ پڑھیے اٹھا کر دوسرے پیج میں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم to teach and to tell the people, oh people, why created you? Allah subhanahu wa ta'ala, what is the purpose of your life? What is the aim of your life? تمہاری زندگی کا مقصد کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور ہم نبی سے محبت نہ کریں، اماں عائشہ سے محبت نہ کریں، اب ہم اماں عائشہ کی شان میں گستاخی ہو ہم چپ رہیں، it's a very cheap place and helpless۔ ہم سے بڑا لوزر کوئی نہیں ہوگا۔ ہم قانونی اعتبار سے آواز بلند کر سکتے ہیں، اماں عائشہ کے اوپر الزام، اللہ کے نبی کے اوپر تہمت، بڑے شرم کی بات۔ میں پرسوں بھی ادھر میں نے ایکسپلین کیا تھا اور آج بھی کرتا ہوں، ایک سوال ہم سے بہت پہلے کسی نے کیا تھا، بہت پہلے کسی نیوز کے اینکر نے کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ مولانا نیشن فرسٹ ریلیجن فرسٹ، پہلے کون؟ نیشن، وطن فرسٹ، آپ کا گاؤں فرسٹ کہ آپ کا دھرم فرسٹ؟ ہم نے کہا کہ in one time and both thing I accepted, I have both thing، میرے سامنے دونوں کی مانتا ہے، دونوں ہمارے سامنے فرسٹ، دونوں فرسٹ۔ how is it impossible? how is it possible؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ it is very impossible، یہ ناممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے کہا ہو سکتا ہے بھائی، ہمارے لیے جیسے دایاں بایاں دونوں برابر، everyone want to watch to the world، پوری دنیا کو دیکھے by two eyes، دونوں آنکھوں سے
ہم پوری دنیا کے انسان یہی چاہتے ہیں کہ دونوں آنکھ سے پوری دنیا کو دیکھے اور دونوں آنکھ کی حفاظت کرتا. کہیں سے اگر کوئی کچھ پتھر مارے گا تو ایک آنکھ یوں بند کر لگائے گا, کھلا نہیں رکھے گا وہ کہ نہیں یہ بایاں اس کی اہمیت کو میں پھٹنے دو, ایسا نہیں, دونوں آنکھ کو بند کرتا. دونوں آنکھ کی سیکورٹی ہوتی اور دونوں آنکھ سے دونوں وقت ایک وقت میں دیکھتا. ہم نے کہا جیسے دونوں آنکھ سے in one time at a time and you can see everyone, everywhere, every person, every moment, آپ دیکھ سکتے ہو. then just like that, just like same that, just like same اسی طریقے پر ایک ہاتھ میں ہمارا دھرم, ایک ہاتھ میں ہمارا یہ وطن, ہماری یہ شریعت ایک ہاتھ میں, اور ایک ہاتھ میں ہمارا یہ ملک, ہمارا یہ نیشن. ہم جتنی محبت اپنے شریعت سے کرتے, اپنے نبی سے کرتے ہیں, اتنی ہی محبت اپنی زمین سے, اپنے وطن سے کرتے. کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے ہم شریعت سے اس لیے اتنی محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا اپنے قرآن میں, اگر تم محمد الرسول اللہ سے محبت نہیں کرو گے تو تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کا رول ماڈل نہیں بن سکتا. اگر انسان یہ چاہے کہ میں اللہ کو دیکھ کر زندگی گزاروں گا, نہیں کر سکتے. کیوں؟ no one can see and can watch and can see the اللہ سبحانہ و تعالی. کوئی انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا, اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا. ایک بہت بڑے طاقتور تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام, تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ریکویسٹ پہ حضرت موسیٰ کو ایک جھلک دکھائی تھی تو بے ہوش ہو کر گر گئے تھے. وہ موسیٰ جو 6 پیک تھے, ایک گھوسا مارا تھا تو قبطی کی موت ہو گئی تھی. اتنے طاقتور اور جلالی نبی تھے, نبی اور رسول تھے. جب وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکے تو ہم اور آپ کیا دیکھ پائیے گا؟ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار. اس زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی انسان کسی انسان کی نگاہ نہیں دیکھ سکتی. ہاں اس کو دیکھنے کے لیے اسپیشل نگاہیں چاہیے. وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے اور حضرت موسیٰ کو ریکویسٹ کرنے پر دکھایا تھا. انسان نہیں دیکھ سکتا, جب انسان دیکھ نہیں سکتا تو ہم اللہ کو, ان کے عمل کو کیسے دیکھ سکتے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ایک نظام چلایا, کن کا؟ نبیوں کا, رسولوں کا, تاکہ اس نبی کو دیکھ کر, ان کے افعال کو دیکھ کر, ان کے کیریکٹر کو دیکھ کر تم اپنی زندگی سدھارو, تم اپنی زندگی ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارو. تو اس لیے نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنا, ان کے افعال سے محبت کرنا, ان کے کردار و کیریکٹر سے محبت کرنا, یہ ہم اسی لیے پیدا ہوئے اس دھرتی پر. ہم اللہ تک اگر پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں محمد رسول اللہ کا طریقہ اپنانا ہوگا. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ. ہم اپنے گرنتوں کو مانتے ہیں. اس دیش میں دنگا کرنے والوں, ہم اپنی حدیث کو مانتے ہیں, ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں. ہمارے نبی کہتے ہیں کامیاب بننا چاہتے ہو تو تم اپنی جانوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرو. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تمہارے طرح بے وفا نہیں ہے, تمہارے طرح غدار نہیں ہے کہ تمہارا شاستر کچھ کہتا ہے تم کچھ کرتے ہو. تمہارا ایشوریہ گرنتھ کہتا مجھے مانو, تم کہتے ہو ہم نہیں مانیں گے. بے وفا ہو تم. تمہاری گرنتھ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کسی بھی دھارمک پرسن کو گالی مت دو. میڈم شرما تو بیٹھ جاتی پاپولر ہونے کے لیے, اور پروفٹ محمد کے اوپر اعتراض, پروفٹ محمد کے اوپر اعتراض. کیا اعتراض تھا میں اس کا ایکسپلین کرتا ہوں. میں نے کل پرسوں بھی کیا, آج بھی کرتا ہوں. ایکسپلین یہ ہے کہ ان کا کیا, پوری دنیا کے وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں, جن کو آبجیکشن ہے کہ محمد رسول اللہ نے کیسے 6 سال کی بچی سے نکاح کیا. 6 سال کی بچی سے تو نکاح ہوا آپ کا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا, لیکن رخصتی کب ہوئی؟ 9 سال کی عمر, 9 سال کمپلیٹ اور کچھ مہینے.
یہی ہے بھائی اختلاف روایت، بہت ساری اختلافی روایات ہے، لیکن ہمارے علماء کرام کا جو جھکاؤ ہے، جو رجحان ہے، جو اکثریت ہے، وہ یہی ہے کہ 9 سال کچھ مہینے میں آپ کی رخصتی ہوئی۔ کن کی؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کیوں ہم اتنا بولتے ہیں؟ وہ ہماری ماں ہے۔ نبی انسانوں کی جان سے زیادہ محبوب، ہماری جان سے زیادہ محبوب ہمارے نبی، اور ہمارے نبی وہ ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتے، اور ان کی بیویاں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ان کی بیویاں ہماری مائیں، اور ہماری ماں پر کوئی الزام لگائے ہم خاموش رہیں۔ دنیا کا کوئی بیٹا یا دنیا کا کوئی انسان خاموش نہیں رہ سکتا کہ ماں پہ الزام لگے اور بیٹا خاموش ہو۔ اما عائشہ کا نکاح 6 سال کی عمر میں، اور رخصتی 10ویں سال میں، 9 سال مت بولیے، 10ویں سال میں، 10ویں سال میں 9 سال کمپلیٹ اور 10ویں سال کے کچھ مہینے۔ میں ایک طالب علم ہوں، مجھ سے غلطی چوک بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ میں نے پڑھا، یہ ہماری تحقیق ہے جو علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا۔ اب پھر بھی تو بات ایکسپٹ نہیں ہو پاتی نا کہ 10ویں سال میں تو بچی رہتی ہے جی، بالغ تو ہوتی نہیں۔ یہاں سمجھنا پڑے گا، یہاں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے یہاں آج کے زمانے میں، ابھی کے زمانے میں، پہلے بچہ کب بالغ ہوتا تھا قانونی اعتبار سے؟ 18 سال میں، لڑکا لڑکی 18 سال میں قانونی اعتبار سے۔ لیکن اب جو قانون بنا ہے پچھلے سال، مولانا مرحوم امیر شریعت نے اس کا وروध بھی کیا تھا، 21 سال میں، پہلے 18 سال تھا، اب 21 سال میں۔ یہ دیکھیں بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جب آپ خود بدل رہے ہو، آپ کے بالغ ہونے کا ٹائم بدل رہا ہے، پہلے 18 سال آپ نے کہا نہیں 18 سال تھوڑا لڑکپن ہوتا ہو، تھوڑا آگے بڑھو، 21 سال کر دیا۔ 21 سال سے پہلے کوئی شادی کرے گا، کسی لڑکی کی شادی کرائے گا تو وہ لڑکی اگر کہیں کمپلین کرے تو اس کے باپ کے ہاتھ میں کڑی لگ جائے گی۔ قانونی اعتبار سے، سمویدھانک اعتبار سے ہمارے بھارت میں جو قانون بنا، کیوں؟ کیونکہ تم قانون کے خلاف جا رہے ہو، اس لیے تم بیٹی کی یا بچی کی شادی نہیں کرا سکتے۔ جب آپ کے یہاں کبھی 18 سال میں ایلیجیبل تھا، آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ 18 سال میں لڑکا لڑکی بالغ نکاح کر سکتا، لیکن آپ نے سوچا کہ نہیں وہ کم ہے تو آپ نے 21 سال کر دیا۔ تو اب سے 1450 سال پہلے آنکڑا جوڑیے، 1450 سال پہلے 10 سال میں بچیاں بالغ ہو جاتی تھی۔ کیوں؟ وہاں کا موسم گرم تھا، اور جہاں کا علاقہ گرم ہوتا ہے، جہاں کا موسم گرم ہوتا ہے، وہاں بچہ 10 سال کی، 9 سال اور 10 سال کے بیچ میں بچیاں بالغ ہو جایا کرتی۔ دیکھو اٹھا کر، نہیں ہے میڈم آپ کو وشواس اور آپ کے مریدین کو، تو جاؤ ایک مرتبہ دبئی عرب کنٹری، جائیے قطر، ان گرم علاقے میں جائیے آپ، وہاں پر آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں کا موسم کتنا گرم ہے۔ سال میں 1 یا 2 بار بارش ہوتی ہے، تو وہاں گرم علاقے میں بچیاں اور بچے 9 اور 10 سال کے بیچ میں ان کا وہ بالغ ہو جاتے، ان کا ماسک دھرم چالو ہو جاتا۔ ماسک دھرم عورت کی ماہواری کو بولتے ہیں، ماسک دھرم ہندی میں اس کو بولتے ہیں، وہ چالو ہو جاتا۔ جب بچیوں کا وہ پیریڈ چالو ہو جائے، یعنی عورتوں کا، تو سمجھ جائیے کہ وہ بچی بالغ ہو جاتی ہے۔ یہ ایک پروف ہے، ایک سائن ہے یہ۔ اما عائشہ بالغہ ہو گئی، اما عائشہ کی ماں نے خبر بھجوایا، اے محمد آپ اپنی محترمہ کو لے کر جائیں، یہ اشارہ تھا کہ وہ بالغہ ہو چکی ہے۔ میڈم شرما، آپ 1450 سال پہلے پیدا ہوئے، آپ کے دماغ میں یہ بات نہیں گھسی، تو اس میں اما عائشہ کا یا اللہ کے نبی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اما عائشہ نعوذ باللہ عورتوں